السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیں ہم سب مل کر رسول معظم نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم معدن جود و کرم فاتح عرب و عجم سرور حل و حرم مفخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ الاعظم زینت دارین سرور کونین سید ثقلین جد حسنین کریمین آفتاب رسالت ماہتاب نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت قاسم کنز نعمت کہف روز مصیبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کرم میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد بعدد الحبوب والثمار وبعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار۔ دو ہزار چھ سے دارالخیر اجمیر شریف میں تعلیمات اہل سنت و جماعت کو عام کرنے والے غوث و خواجہ رضا کے ارشادات سے ہمارے دلوں کو روشن کرنے والے، علم و حکمت کی خوشبو سے ہمارے دلوں کو مہکانے والے دارالعلوم فیضان عطائے رسول کے بینر تلے منعقد ہونے والے 7 روزہ اجلاس کا آج آخری دن ہم اور آپ جس میں شریک ہیں، خدائے ذوالمنن پیارے حبیب کے صدقے ہماری شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کے جن خوش نصیب بندوں نے اس مبارک اجلاس کے انعقاد میں
دامیں درمیں قدمیں سخنیں حصہ لیا ہے، باری تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے انہیں اپنی رحمت خاص سے حصہ عطا فرمائے۔ تمام شرکائے محفل کو مولا شہدائے کربلا کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، دارین کی صعوبتوں سے بچائے، دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ بآواز بلند نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما سرمدا۔ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی۔ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی۔ حالانکہ عام طور پر ہوتا ہے کہ چراغ جلتا ہے تو اجالا ہوتا ہے، شمع جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، لیکن کربلا اپنے دامن میں عجب تاریخ ہے۔ وہاں شمعیں جلی تو روشنی نہیں، شمعیں بجھی تو روشنی ہو۔ اچھا وہ شمعیں کیا ہیں؟ شمعوں میں ایک اہم شمع ہے جس کو عباس علمبردار کہتے ہیں۔ ایک شمع کو حضرت قاسم کہتے ہیں، ایک شمع کو حضرت علی اکبر کہتے ہیں، ایک کو علی اصغر کہتے ہیں۔ تو کسی شمع کو عون کہتے ہیں تو کسی کو محمد کہتے ہیں، کسی کو زہیر بن قین کہتے ہیں تو کسی کو عبداللہ حنفی کہتے ہیں۔ اور ان شمعوں میں جو سورج ہے، جو نیر تابہ ہے، جو بجھا تو روشنی پھیلی، اس نیر تابہ کو امام حسین کہتے ہیں۔ خاندان مصطفیٰ کے ایک ایک چراغ کو یزیدیوں نے بجھا دیا، اس خیال سے کہ اب اجالا کہاں، اب روشنی کہاں۔ لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کربلا میں یہ شمعیں بجھتی چلی گئیں، خاندان مصطفیٰ کہ گلشن کو یزیدیت اجاڑتی چلی گئی، لیکن ایک ایک پھول کی خوشبو سے مولا تعالیٰ زمانے کو مہکاتا چلا گیا، اور ایسا مہکایا کہ آج تک دنیا مہک رہی ہے، قیامت تک مہکتی رہے گی۔ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو،
شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی. بعض نادان کہتے ہیں کہ اگر خاندان حسین میں اتنی ہی طاقت تھی تو یہ دن تھوڑی نہ آتے آپ کے سامنے. گھر کا گھر لٹ گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے شربت شہادت کا پیا، سب شہید ہو گئے. کم فہم لوگ کہتے ہیں کہ جب امام اور ان کے خاندان کو کربلا میں شہید کیا جا رہا تھا تو علی اور فاطمہ کہاں تھے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ رب العالمین. مکینے گنبد خضرا کہاں تھے؟ معاذ اللہ رب العالمین. یہ کہاں تھے جب ان کے جسموں پہ زخم آ رہے تھے، ان کے بدن کو چھلنی کیا جا رہا تھا؟ حضرت شہزادے فاتح خیبر کے بدن پر 72 زخم، بلکہ ایک روایت تو میری نگاہ سے گزری کہ جس کرتے کو پہن کر آپ شہید ہوئے تھے وہ کرتا کسی طرح سے بعد میں اہل بیت کے ہاتھ آیا، اور جب اس کرتے کے سوراخوں کو گنا گیا تو 103 سوراخ، اور تاریخ بتاتی ایک ایک سوراخ میں کئی تیروں کے جانے کے نشان تھے. اللہ، یہ وہ حسین ہے جس کو جھولا ملائکہ جھلاتے تھے. یہ وہ حسین ہے جس کو کندھے پر امام الانبیاء بٹھاتے تھے. یہ وہ حسین ہے کہ امام الانبیاء منبر پہ خطبہ دے رہے ہوں. عمر ہی کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کا جب وصال ہوا ہے تو 6.5 سال کی عمر تھی ہمارے پاس تھی. 6.5 سال کی عمر تھی. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، بچپنا ہے، پاس میں حجرے فاطمہ ہے، حجرے سے نکلے اور نانا جان کی طرف چل پڑے. مقتدیوں کی نگاہیں محبوب کی طرف تھیں اور پیچھے سے آ رہے تھے، کسی کے نظر نہیں پڑی، لیکن نکلتے ہی کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا لیکن نواسے کو نانا نے دیکھ لیا. بچپنا ہے، آ رہے ہیں اور نانا نواسے کو دیکھ رہے ہیں، نواسا نانا کو دیکھ رہا ہے. کچھ ایسا انداز تھا دیکھنے کا کہ منبر والے نے منبر چھوڑ دیا. اچھا، کونین کے دولہا ہیں، ان کے حکم پر تو زمانہ فدا کسی کو بھی کہتے. میرا بیٹا آ رہا ہے، جاؤ تم لے آؤ، تو فخر محسوس کرتا. لیکن تاریخ بتاتی ہے میرے محبوب نے یہ کام کسی کو نہیں کہا، خود چلے گئے منبر چھوڑ کر، خطبہ چھوڑ کر. اور خطبہ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد ہوتی ہے، اس کی بزرگی بیان کی جاتی ہے، اس کی ثنا کا بیان ہوتا ہے. چھوڑ دیا، چلے گئے. اور پھر گئے، گود میں اٹھایا. یہ نہیں کہ جہاں سے آئے تھے وہیں واپس کر کے آ جائے، نہیں، گود میں اٹھائے منبر پہ لے آئے. اور گود میں حسین ہے، پھر اپنے کام میں لگ گئے. اللہ، جس حسین سے نبی نے اتنا پیار کیا اسی حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے، جس میں پاک کو تیروں سے چھلنی کیا جا رہا ہے. ایک روایت میری نگاہ سے گزری تھی،
سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اور جو ہے وہ آپ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں کہ آپ کی نظر امام حسین پہ پڑی، خطبہ چھوڑا اور گئے گود میں لے کے آ گئے۔ لوگوں نے کہا عمر پہلے بچپنا تھا، یہ کیا محل ہے، یہ کام تم نے کیوں کیا اس وقت؟ کہا میں اس کی تفصیل نہیں جانتا، میں نے ہی یہ کام کیا ہے لیکن میں اس کی تفصیل نہیں جانتا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ایک موقع پر اپنی نگاہ سے میں نے یہی کام اپنے محبوب کو کرتے ہوئے دیکھا۔ بس برداشت نہیں ہوا، جب وہ وقت آیا تو خیال آیا لاؤ نبی کی سنت ادا ہو جائے، کام کر لیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام حسین کو جب گود میں اٹھاتے عام طور پر اپنی زبان منہ میں ڈال دیا کرتے، چوستے رہتے چوستے رہتے چوستے رہتے ہیں۔ اللہ جانے اور چسانے والا اور چوسنے والا جانے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں زبان چوس رہے ہیں، لیکن اس زبان کے ذریعے زبان والا انہیں کیا پلا رہا ہے تو وہی جانا۔ اولیاء کے امام، صوفیاء کے رہبر، سلسلے قادریہ کے تاجدار حضرت غوث پاک کا بیان ہے مجھ سے تقریر نہیں آتی تھی، بغداد والے طنز کرتے تھے، بہت بڑے ولی ولایت کا چرچا، لیکن ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر نہیں کرتے۔ لوگ آئے ایک دن کا حضور اب تو تقریر کرنی پڑے گی آپ کو، کب تک ہم تانا سنیں گے لوگوں کا؟ دل پہ بات بیٹھی، بات تو ٹھیک کہتے ہیں، تقریر کا زور تھا اس زمانے میں، خطبات ہوتے تھے، لیکن چونکہ آپ بغدادی نہیں تھے، آپ تو جیلانی ہیں، ابھی تو نیا نیا بغداد میں آئے، کہا بات ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں اپنے اندر ہمت ہی نہیں محسوس کرتا، یہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ بغدادی ان کے سامنے کیسے بولوں، میری زبان پکڑیں گے، کہا تقریر تو کرنی پڑے گی آپ کو، بات تو ٹھیک کہتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں کشمکش میں آنکھ لگی کونین کے دولا تشریف لائے، وہ رحمت عالم ہے، اللہ نے انہیں ہر زخم کے لیے مرہم دے کر بھیجا ہے، زخم کیسا ہی ہو علاج جانتے بھی ہیں، علاج کرتے بھی ہیں، یہ ان کے کرم کی بات ہے، جس کا چاہیں علاج کریں، جس کا چاہیں نہ کریں، لیکن جانتے ہیں علاج، کیسی گھبراہٹ ہو ہر غم کا علاج ہے ان کے پاس، اور کیوں نہ ہو، ان کے پاس علاج نہیں ہوگا تو پھر کس کے پاس ہوگا؟ ساری مخلوق میں کوئی ہے جس کے سر پر تاج وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا ہو، یہی ایک بارگاہ ہے، ایک ہی بارگاہ ہے بس۔ عبد القادر جیلانی میرے لال، میرے بیٹے سب کہتے ہیں تم جیلانی بغدادی ہو، تمہارے والد فلائیں، تمہاری ماں فلائیں، یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں، عبد القادر جیلانی میں تیرا باپ ہوں، تو میرا بیٹا ہے۔ اسی کی طرف ہمارے امام نے اشارہ کیا ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع،
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پیارے نبی نے اپنا تھوک ڈالا منہ میں. ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار، 6 بار، 7 بار. یہ بڑا مفصل واقعہ ہے، میں کسی اور موضوع پہ بول رہا ہوں. یہ واقعہ اپنی جگہ خود کافی تفصیل چاہتا ہے. فاتح خیبر آئے، انہوں نے بھی اپنا لعاب ڈالا 6 مرتبہ، ادباً 7 مرتبہ نہیں ڈالا. کہنا یہ میرے پیارے، پھر اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی اور بچھا منبر اور بیٹھے تقریر کرنے، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ پہلے تو حال یہ تھا کہ سکت نہیں تھی، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تقریر بولنے کے لیے جب میں بیٹھا تو خدا کی قسم میرے نبی کے تھوک کا، لعاب دہن کا کمال یہ ہوا کہ میں بولتا جا رہا تھا اور الفاظ میری نگاہوں کے سامنے سب باندھے کھڑے رہتے ہیں. ایسی تقریر، ایسی تقریر، ایسی تقریر، ایسی تقریر کہ مجمع میں موتیں واقع ہوتی تھی. میرے پیارے، میرے نبی اپنے اس لال کو، جس لال کو خواب میں منہ میں تھوک پلائیں، تو اس کی شان یہ کہ اس کا سینہ علوم و معارف کا گنجینہ ہو جائے، اور جس لاڈلے کو جاگتے میں زبان چسائی اس کی شان کیا ہو. حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، کوئی گلا نہیں. یزیدیوں نے حسینیوں کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور یہ خیال تھا کہ حسینیوں کی یادوں کا چراغ بجھ جائے گا، لیکن انہیں کیا خبر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تم پر. تفصیلی داستان ہے میرے پیارے پیچھے، مختصر سے وقت میں مفصل بیان تو امر متعذر ہے. وقت کی رعایت کرتے ہوئے مختصراً اہم باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں. بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بعدد حروف کلام اللہ. اہل بیت اطہار میں سے 17 افراد نے جام شہادت نوش کیا. کتنے؟ 17 افراد نے. اور اگر ان 2 شہزادوں کو شمار کرو جنہیں محمد اور ابراہیم کہتے ہیں، جو کوفہ میں شہید ہوئے، تو مکمل 19 افراد ہیں اہل بیت اطہار کے شہید ہونے والے. اہل بیت اطہار کے ساتھ جو سلوک ہوا پیچھے بیان ہو چکا. عمرو بن سعد تمام شہداء کی لاشوں سے سروں کو جدا کرتا ہے، نیزوں پہ چڑھاتا ہے اور کہتا ہے انہیں لے کر کے کوفہ جاؤ ابن زاد کے پاس. رات وہیں ٹھہرتا ہے. سروں کو پہلے بھیج دیا، رات گزاری، صبح کو جو ہے وہ
عمرو بن سعد، یہ جو عمرو ہے یہ شقی ہے، بدبخت ہرما نصیب ہے، جس نے کربلا میں پہلا تیر چلایا ہے حسینیوں پر. اور اس بدبخت کے جو والد ہیں وہ عشرے مبشرہ میں سے ہیں جنہیں دنیا کی زندگی ہی میں میرے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. یہ ظالم جب صبح اٹھا تو حسینیوں کی لاشیں یوں پڑی رہی اور یزیدیوں کی لاشیں اکٹھی کری، ان پہ نماز جنازہ پڑھی اور پھر دفنایا اپنی لاشوں کو. لیکن جو وفاداران اسلام تھے ان کی لاشوں کو یوں چھوڑ دیا. خاندان مصطفیٰ کے جو بچے کچھ افراد تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. خاص طور سے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دوپٹہ بھی چھین لیا گیا، ننگے سر کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے ان کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا گیا. قافلہ چلا، کوفہ پہنچا. ابن زیاد نے سروں کو بلند کر دیا، کوفہ کی گلیوں میں لٹکوا دیا تاکہ یزید کی دھاک بیٹھے. امام پاک کے سر کو اپنے دارالعمارت میں منگایا اور تخت کے پاس ایک تھال میں رکھا. اور ایک روایت بتاتی ہے کہ جو ہے ایک چھڑی سے امام پاک کے ہونٹوں پر جو ہے جنبش کی. ایک چھڑی اٹھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہونٹوں پہ لگائی توہین کی نیت سے. مجمع میں ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. حالانکہ وہ یہ جانتے تھے یہ جو زبان کھل رہی ہے یہ جلاد کو دعوت دے رہی ہے. معلوم تھا حاکم جو ہے وہ خود ہی جلاد ہے، لیکن نہیں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. فرماتے ہیں نادان کذاب ابن زیاد، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے ہٹا لے. جن ہونٹوں پہ تو چھڑی لگا رہا ہے انہی ہونٹوں پہ میں نے نبی کو اپنے ہونٹ لگاتے دیکھا ہے، آقائے کائنات کو چومتے دیکھا ہے، بوسہ لگاتے دیکھا ہے. لیکن جن کے دل پر مہر لگی ہوئی ہو گمراہی کی وہ کیا سمجھیں گے؟ تھوڑے دنوں تک اہل بیت اطہار کوفہ میں رہے، پھر یزیدیوں کی طرف بھیج دیا گیا. دمشق میں وہ تخت پر بیٹھا ہے اور پوری سلطنت کو اس نے سجانے کا حکم دے دیا ہے. لگتا کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. امام پاک کے سر لے کر، شہیدوں کے سر لے کر یہ قافلہ جو ہے دمشق کی طرف چلا. راستے میں پہلی منزل آئی. تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہاں پر قافلہ رکا تو سامنے ایک گرجا گھر تھا جس کا ایک پادری تھا. یہ بیٹھے، ایک روایت میں تو آیا ہے کہ یزیدی شراب پی رہے. اسی بیچ ایک روایت میں کہ سامنے دیوار پر ایک غیب سے قلم آیا اور اس نے اسے لکھا. اور ایک روایت میں کہ دیوار میں پہلے سے یہ شعر لکھا ہوا تھا. وہ شعر کیا ہے؟ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی. وہ لوگ جنہوں نے نبی کے کونین کے نواسے حسین کو شہید کیا، نبی کونین کی شفاعت قیامت کے دن کریں گے ان کی، انہیں یہ امید ہے. کیا وہ لوگ اس ذات کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں
جس ذات کے نواسے کو شہید کیا ہے۔ پوچھا بھائی یہ شعر کس نے لکھا؟ گرجے کے راہب نے بتایا کہ یہ جو شعر ہے نا میں اپنے پہلوں سے سنتا آیا ہوں، 500 سال سے اس دیوار پہ لکھا ہوا، لیکن تم لوگ کون ہو؟ اس نے سمجھا یہ کوئی معاملہ ہوگا، حکومتی معاملہ ہوگا، کسی کو شکست ہوئی ہوگی۔ تفصیل پوچھی، راہب نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے امام حسین کو شہید کیا ہے۔ تفصیل پوچھی امام حسین کون ہے؟ کہا یہ علی کے بیٹے ہیں۔ کہا کون علی جو داماد پیغمبر ہیں؟ کہا وہی علی۔ تو اس نے کہا کتنے بڑے بدبخت ظالم ہو تم، کتنے بڑے ظالم ہو۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے پیغمبر جس جانور پہ سواری کرتے تھے اس سواری کے کھر، ناخن، پاؤں کی چمڑی جب سے اب تک بطور تبرک ایک مقام پر موجود ہے۔ ہماری عقیدت کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی سواری کی کھر کی زیارت کے لیے سال میں جمع ہوتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے نواسی کے ساتھ یہ حال کیا۔ کتنے بڑے ظالم ہو۔ یہ توہین مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اگر رات میں یہاں ٹھہرنا ہے تو سر کو یوں مت رکھو، یہ سر مجھے دے دو، میں اندر لے جا کے رکھ دوں، جب صبح جانا تو لے لینا۔ نہیں مانے، نہیں مانے۔ پھر راہب نے 10,000 درہم دیے انہیں، سر کو لے کر اندر آیا، کپڑے سے صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی، اچھی طرح بالوں کو صاف کیا، بقدر طاقت تقریم کی، ایک اچھے سے صاف ستھرے تھال میں لے جا کے گھر میں جہاں عبادت کرتا تھا وہاں لے جا کر کے رکھا۔ اور اس کا بیان ہے کہ میں غور سے دیکھنے لگا تو میرے دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں، کبھی چہرے کا رنگ ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، کہ میں نے غور سے دیکھا تو آپ کے نورانی ہونٹوں سے ایک نور کی لڑی پھوٹی آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ تو اس راہب کا کہنا ہے کہ میرا گمان ہے کہ وہ نور اسلام ہے، نور ہدایت ہے۔ نور کی کرن پھوٹی آسمان کی طرف گئی۔ اس راہب کا کہنا ہے کہ میں نے محسوس کیا وہ کرن آسمان کی طرف نہیں، میرے دل کی طرف آ رہی ہے، اور جب وہ کرن میرے دل کی طرف آئی تو میرے دل کا جو کفر تھا وہ پاش پاش ہو گیا، اور کفر کا جو اندھیرا تھا وہ دور ہو گیا۔ اور یہ عالم دیکھ کر، یہ کرامت دیکھ کر، یہ عظمت دیکھ کر سر کے سامنے میں کہتا ہوں، اے سچے رسول کے سچے نواسے کے سر، تو گواہ ہو جا، تیرے سامنے میں تیرے سچے نانا کا سچا دین قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جنہوں نے سراپا دیکھا کربلا میں، چلتے پھرتے دیکھا، پوری تقریر سنی، تو انہیں ہدایت نہ ملی، اور جس نے کٹا ہوا سر دیکھا مسلمان ہو گیا۔ بو جہل کی قسمت پھوٹی تھی، بو جہل کی قسمت پھوٹی تھی، میں خانے میں بھی محروم رہا۔ بو جہل کی قسمت پھوٹی تھی، میں خانے میں بھی محروم رہا۔ گھر بیٹھے اویسے کرنی نے
پی عشق نبی کا جام لیا. گھر بیٹھے ہیں ویسے کرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا. یہ اپنا اپنا نصیب ہے. ابو جہلی نبی کو دیکھتے رہے, ہدایت نہیں ملی, اور اویسے کرنی نے نہیں دیکھا, سب کچھ نبی کے قدموں پہ لٹا دیا. یزیدی کربلا میں چلتے پھرتے دیکھتے رہے, جسم پہ گھوڑے دوڑائے, سر کو تن سے جدا کیا, اور عیسائی راہب نے سر کو دیکھا دل دے دیا, اسلام کا دامن تھام لیا. آج بھی میرے پیارے کچھ کا نصیب ایسا ہے جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں. سنیوں تمہارے مقدر کو سلام, اللہ نے تمہارے نصیب میں توہین نہیں تعظیم لکھی ہے, اہل بیت سے محبت لکھی ہے. خدا کی قسم یہ محبت یہاں بھی رنگ لائے گی, وہاں بھی رنگ لائے گی. یا اللہ کچھ نہیں ہمارے پاس. اس مسجد مصاحب خان میں بیٹھے 7 روزہ جو جلسہ کر رہے ہیں, بس یہی لے دے کے, کچھ نہیں ہے, صرف یہ نسبت ہے, اور اس نسبت پر ہمیں ناز ہے. یا اللہ ناز کرنا ہمارا کام ہے, اور اس نسبت کو کمال تک پہنچانا یہ تیرا کام ہے. ہمیں اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرما. اور جیسے آج دنیا میں تیرے محبوب کے محبوب خاندان کی یاد مناتے ہیں, ایسے مولا ہمیں ہر جگہ ان کی یاد بنانے کی توفیق عطا فرما. اس کے ثمرات سے ہمیں مالا مال فرما. معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. آج بھی روئے زمین پر کوئی امام حسین کے پیچھے ہاتھ دھوئے پڑا ہے, کوئی کسی صحابی کے پیچھے ہاتھ دھوئے پڑا ہے, توہین کر رہا ہے. لیکن ایسے پرآشوب ماحول میں سنیوں, قادریوں, چشتیوں, رضویوں اپنی قسمت پہ جس قدر ناز کرو کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی اور ان کا ڈنکا بجانے کی توفیق دی ہے. خوش نصیبی ہے ہماری. یزید کے پاس قافلہ پہنچا, ظالم نے شہر کو سجا رکھا ہے, ڈھول تماشے کا ماحول ہے. کل جو کام یزیدیوں نے کیا تھا آج معاذ اللہ وہ حسینی کر رہے ہیں. حسینیوں وہ کام کرو جس کو تمہارے نبی کی شریعت نے کرنے کو کہا ہے. تاریخ بتاتی ہے قافلہ پہنچا, یزید نے بھرے دربار میں بلایا اہل بیت اطہار کو, اور محل پہ اس کے نوبت بج رہی ہے, خوشی کے نقارے بج رہے ہیں. یزید نے شہزادے رسول سرکار زین العابدین کو مخاطب کیا. معاذ اللہ کہتا ہے کہ دیکھا تمہارے باپ نے میرے خلاف سر اٹھایا تھا, کیا حال ہوا. معاذ اللہ دیکھو میرے نام کے نقارے بج رہے ہیں, میرے نام کی نوبت بج رہی ہے, آپ خاموش ہیں. یزید تقریر کر رہا ہے, دیکھو میری شان دیکھو, میرا حال دیکھو. شام میں دنیا میں جہاں جہاں میری حکومت میرے نام کا ڈنکا بج رہا ہے, این اسی وقت مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے. حضرت زین العابدین کو جوش آیا, فرماتے نادان کم بخت بدبخت یزید, یہ تیرے نقارے یوں بجے یوں خاموش ہو جائیں گے. یہ پانی کا بلبلا ہے تیرا نقارہ, لیکن بتا یہ مسجد کا جو مؤذن ڈنکا بجا رہا ہے یہ کس کے نانا کا ڈنکا بجا رہا ہے, تیرے یا میرے؟ یہ میرے نانا کا ڈنکا بج رہا ہے.
تیرا ڈنکا تو کل چپ ہو جائے گا لیکن میرے نانا کا ڈنکا ہمیشہ بجتا رہے گا. میں نبی کی آل ہوں, قیامت تک زمانہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا. پیارے طویل داستان ہے. اہل بیت کو جو ہے دمشق سے مدینہ بھیجا گیا. کیا حال ہوگا؟ ابھی چند مہینہ پہلے جب مکمل نبی کا گلشن ہرا بھرا لہلہاتا ہوا مدینے سے نکلا ہوگا, جس میں امام حسین بھی, اللہ اکبر, حضرت علی اصغر بھی, علی اکبر بھی, عباس علمبردار, حضرت قاسم, اور پھر چند دنوں کے بعد تاریخ بتاتی ہے حضرت امام زین العابدین جب روضہ رسول پہ حاضر ہوئے تو زبان بالکل خاموش تھی, بالکل خاموش تھی, بالکل خاموش تھی, بالکل خاموش تھی. بلکہ تاریخ تو بتاتی ہے کہ اس کے بعد کافی ٹائم تک آپ حیات سے رہے. تقریباً 28 سال کی عمر تھی حضرت زین العابدین کی کربلا میں, اور اس کے بعد کافی سال تک آپ حیات رہے. تاریخ بتاتی کبھی آپ ہنسے نہیں, کبھی نہیں ہنسے. ایک مرتبہ کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا, زین العابدین تمہیں ہنستا نہیں دیکھتے. کہا خدا کے بندے یہ بتا قرآن پڑھا ہے؟ کہاں. کہا قرآن کی صورتوں میں ایک سورہ یوسف ہے, پڑھی ہے؟ کہاں. کہا جب یوسف یعقوب سے جدا ہو گئے تو کیا تاریخ میں آیا ہے کہ یوسف ہنسے ہیں؟ کہا نہیں. جب یوسف یعقوب سے جدا ہوئے تو یعقوب اتنا روئے کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی. کہا خدا کے بندے یعقوب کا ایک یوسف چھوٹا تو اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی, اور میں زین العابدین ہوں, میرے نبی کے گلشن کے کتنے یوسف مجھ سے بچھڑ گئے, کتنے یوسف بچھڑے ہیں, کیسے مسکراؤں, کیسے ہنسوں میں. مدینہ شریف میں ابھی آپ ٹھہرے ہی تھے کہ حالات اور منقلب ہوتے ہیں. یزید کی خباثت کو بام عروج تک پہنچنے میں امام پاک کی ذات ایک دیوار تھی. آپ شہید ہوئے پھر تو ظالم بے لگام ہو گیا, اپنی فوج بھیجی اور مدینے پہ حملہ کر دیا. تاریخ بتاتی ہے ظالم نے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے. اللہ, مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. 10,000 صحابہ تابعین کو شہید کیا. اللہ اکبر, خون کی ندی بہا دی ظالم نے مدینے میں. اور اسی پہ بس نہیں, مکہ میں حملہ کیا. مکہ شریف پر اس طرح حملہ کیا یزیدیوں نے, خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا. جو دمبا جنت سے آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بن کر, اس کی سینگ موجود تھی, خانہ کعبہ کی دیوار میں لگی ہوئی تھی, سب جل گئی. عین اس وقت جب یزیدی مکہ پہ حملہ کر رہے تھے, خانہ کعبہ پر پتھراؤ کر رہے تھے, ادھر یزید ہلاک ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. خبر پہنچی, یزیدیوں کے حوصلے ہارے, یزیدی بھاگ گئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے, لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. ادھر یزید مرا. بڑی تفصیل ہے واقعے میں, مختصراً میں جو ہے واقعات بعد کربلا جو معمول ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو, ورنہ یہ ایسے ایسے واقعات ہیں جو کئی دن چاہیے بیان کرنے کے لیے. جو ہے یزید مرا, اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے بیٹے کو بٹھایا گدی پر. 35-40 دن بیٹھا, بس اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد یزید کے 14-15 لڑکے تھے, سب بچوں کے پاس لوگ گئے, بیٹھو 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 بیٹھو.
لیکن ان بچوں نے جو کہا کسی اردو داں شاعر نے نظم کیا ہے، بعد مرگ یزید اس کے فرزندوں نے، بعد موت یزید اس کے فرزندوں نے کہہ کے یہ تاج شاہی کو ٹھکرا دیا جس میں لوٹا گیا ہے نبی کی چمن، نبی کا چمن، مجھ کو وہ بادشاہت نہیں چاہیے۔ دھیرے 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 حضرت عبداللہ ابن زبیر سب کے حاکم بن گئے، سب نے بیعت کر لی آپ کے ہاتھ پر۔ انہی کے زمانے میں جو ہے مروان نے بغاوت کی، چند علاقوں کا حاکم بنا، اس کے بعد یہ بھی مرا، اس نے اپنے بیٹے عبد الملک کو حاکم بنایا۔ عبد الملک کے زمانہ میں تقریباً 5 سال بعد کوفہ میں ایک شخص گورنر بن کر آیا جس کا نام مختار ثقفی تھا۔ اس نے اعلان کیا میں نے عہد کیا ہے کہ کربلا شریف میں نبی کے خاندان پر جن جن لوگوں نے ظلم کیا ہے میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں۔ پھر سلسلہ شروع کر دیا اس نے، تاریخ بتاتی ہے کہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ اوحی اللہ الی محمد، حدیث ہے یہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ اوحی اللہ الی محمد قتلت بیحییٰ 70 الفا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف وحی کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے قتل کیا تو ایک کو قتل کیا انہوں نے، میں نے 70,000 کو قتل کیا۔ کون کہتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے نبی پہ اس نے وحی نازل کی کہ محبوب میں نے یحییٰ کے بدلے 70,000 کو قتل کیا، لیکن تمہارے نواسے حسین کے بدلے 70 کا ڈبل قتل کروں گا۔ پھر وہ ہو کے رہا، ہو کے رہا، ہو کے رہا، کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا۔ یہ عمرو بن سعد جس نے پہلا تیر چلایا تھا اور اہل بیت اطہار پر ظلم اسی کی نگرانی میں ہوا تھا، مختار نے اس کے بیٹے کو بلایا، کس کے؟ عمرو کے بیٹے کو، اور کہا تمہارے ابو سے ملنا تھا۔ کہا ابو اب باہر نہیں نکلتے ہیں۔ کہا نہیں سنا اس دن تو باہر نکل کے کربلا چلے گئے تھے، اب نہیں نکل، کہا اب نہیں نکلتے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ ایک شخص کو بلایا، کان میں کچھ کہا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بات کرتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص آیا، کوئی چیز چھپا کر کے کہا رکھو اس کو میرے سامنے۔ مختار نے کہا ایک چھال میں وہ چیز رکھی نہیں، کپڑے میں ڈھکی ہوئی، اور کہتا ہے اس کے بیٹے سے اس کپڑے کو ہٹاؤ دیکھو اس میں کیا ہے۔ اور جب کپڑے کو ہٹایا تو چونک گئے، تو اس کے خود اس کے باپ کا سر ہے، اس کے باپ عمرو بن سعد کا سر کاٹا گیا ہے۔ اس نے کہا یہ میرے باپ کا سر کا نہیں، اکیلا نہیں ہے، اسی کے ساتھ، اسی سر کے ساتھ، یعنی باپ کے سر کے ساتھ اکیلا مت دیکھ اس کو، میں تیرا بھی سر رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک سر حسین کے بدلے اور تیرا سر علی اکبر کے بدلے، حالانکہ یہ بدل نہیں ہو سکتا، کاٹا اور دونوں سر کو ایک تھال میں رکھ دیا۔ ابھی صرف 5-5.5 سال کا زمانہ گزرا ہے، صرف 5-5.5 سال کا۔ شمر کو مار ڈالا، خولی کو مار ڈالا، جس کا پتہ چلا ہلاک کر دیا۔ اور جو ابن زیاد ہے فوج بھیجی، اللہ نے اس کو شکست دی، اس کا سر کاٹا، سر کاٹ کر کوفہ میں لا کر کے اسی مقام پہ تھال میں ماتر 5-5.5 سال کے بعد، اتفاق دیکھیے کہ محرم کا مہینہ ہے، 10 تاریخ ہے، اس کا سر کاٹا گیا ہے، اور کوفہ میں اسی تھال میں اسی مقام پر اس کا سر رکھا ہوا ہے۔ عزت بندوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ یزید کو ایک بیماری ایسی ہو گئی
اندرونی بیماری کی، اسی بیماری میں سڑ کر مر گیا یہ. ایک روایت میں ہے کہ قتل کیا گیا ہے، کئی روایتیں اس کے مرنے کی. بہرحال ہلاک ہو گیا یہ ظالم. 3.5 سال کے آس پاس زندہ رہا ہے. قریب 5 ساڑھے 5 6 سال کے اندر ساری کہانی سمجھ گئی. بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ گیا، ایک شخص نے میری دعوت کی، محفل لگی تھی، میں نے محفل میں بیان کیا کہ کربلا میں جن جن لوگوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا تھا سارے ہلاک ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچا. تو مجمع میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے تو تکلیف پہنچائی تھی وہاں، میں زندہ تھا، میں نے یہ کام کیا تھا، نبی کے خاندان کو دکھ پہنچایا تھا، لیکن میں تو زندہ ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تاریخ بتاتی ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پاس میں چراغ جل رہا تھا، اس کی بتی اندر جا رہی تھی، تو بتی کو اوپر کرنے کے لیے قریب گیا کہ جو ہے اس بتی کی لپٹ آئی اور اس کی داڑھی کو پکڑ گئی. دیکھتے دیکھتے کوئلہ ہو گیا، اسی محفل میں کوئلہ ہو گیا، کوئی نہیں بچا جو ہلاک نہ ہوا ہو. یہ تو دنیا ہے. تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ یزید کے قاتل کو اسپیشل جہنم میں ایک صندوق میں بند کیا جائے گا. یزیدیوں نے امام پاک کو شہید کیا. فرماتے ہیں اہل بیت اطہار میں بالخصوص جس ظالم نے امام حسین کو شہید کیا ہے اس ظالم قاتل کو جہنم میں ایک الگ صندوق میں بند کیا جائے گا اور اس صندوق کو جہنم میں رکھا جائے گا. روح البیان میں ہے کہ آدھا عذاب مکمل جہنم میں اور آدھا عذاب صرف اس صندوق میں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. اہل بیت اطہار نبی کے خاندان کا نام و نشان یزیدیوں نے مٹایا، لیکن یزیدی خود مٹ گئے. حسین زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. صبح قیامت تک حسینی زندہ رہیں گے اور جب تک حسینی زندہ ہیں امام حسین کی عظمتوں کا چراغ جلتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں سچا پکا حسینی بنائے. امام پاک کی جو گستاخی آج کرتے انہوں نے سمجھا نہیں آپ کے مرتبے کو. آخر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. درود پاک پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث سوائق محرقہ میں ہے، مشکات شریف میں ہے اور ترمذی شریف. حضرت اسامہ بن زید اس کے راوی، وہ کہتے ایک مرتبہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار علیہ السلام گھر سے تشریف لا رہے اور آقا علیہ السلام نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی. آقا علیہ السلام نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور آئے تشریف فرما ہو گئے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں کام سے گیا تھا، تھوڑی دیر تک بیٹھا، ایک بات میں پوچھنا چاہتا تھا، بار بار میرے دل میں خیال آ رہا تھا پوچھوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی. آخر کار جب میں چلنے لگا تو ہمت اکٹھا کر کے پوچھ لیا. آقا علیہ السلام نے جو آپ نے چادر اوڑھ رکھی ہے، چادر کے اندر کوئی چیز ابھری ابھری دکھائی دیتی، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا. اچھا پہلے ذرا سا یہ جو حدیث ہے نا اس کا منظر اچھی طرح دماغ میں لے آئیے. آپ آئے، آنے کے بعد کافی دیر تک بیٹھے، بات ہوتی رہی، اس کے بعد بھی کچھ نہیں. پھر آقا علیہ السلام نے چادر ہٹائی تو فرماتے میں حیران رہ گیا، وہ تو کوئی معمولی چیز نہیں، وہ تو حسنین کریمین تھے. حسنین کریمین تھے.
اللہ اکبر. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ پیارے نبی کو اپنے نوازوں سے کتنا پیار تھا، کتنا پیار تھا. اور اگلا جملہ سنو. کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، یہ تو حسنین کریمین ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسامہ ہاذانی ابنایا، ہاذانی ابنایا، اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. وہ ابنا فاطمہ تھی، یہ میرے بیٹے ہیں. وہ ابنا فاطمہ، اور میری لاڈلی فاطمہ کے بیٹے. زمانہ کہے گا یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، لیکن سنو یہ میرے بیٹے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا جملہ سنو. میرے نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اسامہ کہتے ہیں. سوائق محرقہ میں بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات شریف میں. آقا ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. بس اسی پہ بس نہیں، فرماتے ہیں وَأَحِبَّهُمَا، مولا میں تو پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. بات نہیں سکتے آپ؟ ارے حسنین سے محبت کرنے والوں اپنی قسمت پہ فخر کرو کہ تم ان حسنین سے پیار کرتے ہو جن سے مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں، خدا بھی پیار کرتا ہے. اور حدیث کا اگلا ٹکڑا سنو، دل مسرت سے اچھل اٹھے گا، شادمانی کے سمندر میں ڈوب جائے گا. آقا فرماتے ہیں وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما. اور یا اللہ جو ان دونوں سے پیار کرے ہر اس سے پیار فرما. اللہ اکبر. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مولا نے ہمیں حسنین کے محبین میں شامل فرمایا. آقا فرماتے ایک حدیث میں ہے کہ میں درخت ہوں اور فاطمہ تنا ہے، میں جڑ ہوں وہ تنا ہے، اور جو ہے علی اس کی شاخیں ہیں، حسنین اس کے پھل ہیں. محب الحسنین اوراقها، آقا فرماتے ہیں اور حسنین سے پیار کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں. آقا فرماتے ہیں وَكُلُّنَا فِي الْجَنَّةِ حَقًّا حَقًّا، خدا کی قسم یہ پیڑ جنت میں لگا ہوا ہے. وَكُلُّنَا فِي الْجَنَّةِ، یعنی ایسا نہیں کہ پیڑ کہیں الگ ہے، شاخیں لٹک رہی ہیں، نہیں نہیں، فرماتے ہیں وَكُلُّنَا فِي الْجَنَّةِ، اور یہ ساری جنتی ہیں. اللہ تعالی اپنے حبیب کے سب کے اہل بیت کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم رکھے، اور سچی محبت، جعلی اور فرضی نہیں کہ کبھی اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ، کبھی ان کے وفاداروں کے ساتھ نہیں. متسلط فی الاعتقاد بنائے، اہل بیت اطہار کا سچا پکا غلام بنائے. اسی غلامی میں ہمیں زندگی دے، اسی میں ہمیں موت نصیب فرمائے.
وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ۔